بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے، سینکڑوں فلسطینی شہید۔ فلسطینی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملوں میں 704 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، بے گھر افراد کی تعداد 1,37,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل نے حملوں کا دائرہ لبنان تک بڑھا دیا ہے۔ حزب اللہ تنظیم کے 4 ارکان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں پانی، خوراک، ادویات سمیت بجلی اور فیول کی فراہمی پر پابندی ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں ہسپتال، ایمبولینسز اور اسکولوں پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ 2500 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بین الاقوامی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دیں۔ اسرائیل پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے تباہ کن حملے کے بعد امریکہ اور بین الاقوامی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے یو ایس ایئر لائنز پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی فضائی حدود میں پرواز کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ ہمارے اسرائیلی شہر تل ابیب کی پروازیں اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک کہ حالات انہیں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ امریکی ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ اس نے بھی عارضی طور پر تل ابیب آنے اور جانے والے آپریشن کو معطل کر دیا ہے، جبکہ ایئر لائن فرانس نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ واضح ہے کہ حماس کے مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر چکی ہے۔ البتہ ایک اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت پسند تنظیم حماس کے حملوں سے 1000 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا ملک فلسطینی دھڑوں کی جانب سے گزشتہ روز شروع ہونے والے آپریشن میں فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ایک فون پر بات چیت کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں فوجی کشیدگی، خطے کی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کی امنگوں اور مطالبات کے حصول اور ایک منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ قبل ازیں انہوں نے مصری صدر کے ساتھ غزہ میں کشیدگی کو رکوانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے مصری صدر سے بات کرتے ہوئے فلسطینی اور اسرائیلی فریقین کے درمیان جاری کشیدگی میں تازہ ترین پیش رفت اور اس سے شہریوں کی زندگیوں کو لاحق ہونے والے بڑے خطرات اور خطے کے استحکام کے لیے خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ مصری صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ فون کے دوران اس نازک مرحلے پر تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان آنے والے عرصے میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے عربوں کے ویژن کی تصدیق کے لیے مشاورت اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے کسی قسم کی احمقانہ کارروائی کی تو تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران نے بڑی دھمکی دے دی۔ تہران نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی احمقانہ کارروائی کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران نے مسلسل دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے اسرائیل پر حملوں میں حماس کی معاونت کا الزام بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات 7 دہائیوں کے جابرانہ قبضے اور ناجائز صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کے خلاف جائز دفاع ہے۔
ایران نے غزہ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر OIC کا ہنگامی اجلاس بھی بلانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عرب لیگ کا اجلاس بدھ کو ہوگا۔ دوسری جانب قطر کی سازی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی بات چیت کا بھی انکشاف ہوا ہے، تاہم اسرائیل نے اس کی تردید کی ہے، جبکہ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے، خون ریزی رکوانا اور تنازع کا پھیلاؤ روکنا ترجیح ہے۔ روس نے اسرائیل کے معاملے میں مغربی ممالک کی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ عرب لیگ کے سربراہان سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ خون ریزی رکوانے کے لیے عرب لیگ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل میں اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو اسرائیل کے بحران میں ملوث ہونے سے خبردار کر دیا۔ فوجی طیارے میں سوار امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن نے ایران کو اسرائیل کے بحران میں ملوث ہونے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تنازع پھیلے۔ ایران کے لیے ان کے پیغام کے بارے میں پوچھے جانے پر براؤن نے پیر کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اس مسئلے میں عدم مداخلت کی پالیسی پر چلے۔ انہوں نے اپنے ساتھ برسلز جانے والے صحافیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ٹھوس پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ پھیلے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اس پیغام کو سمجھے۔ یہ انتباہ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کی جانب سے طوفان الاقصی حملے میں تہران کے ملوث ہونے کی تردید کے بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے فلسطینی دھڑوں کے اس دعوے کی تردید کی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملے میں فلسطین کی مدد کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے طوفان الاقصی حملے میں تہران کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا اس کارروائی میں کوئی کردار نہیں۔ قبل ازیں فلسطینی دھڑوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملوں میں معاونت کی تھی۔ اتوار کی شام ایک بیان جاری کیا گیا جس میں ایرانی سفارتکار نے کہا کہ فلسطینیوں کی طرف سے اٹھائے گئے ٹھوس اقدامات 7 دہائیوں کے جابرانہ اسرائیلی قبضے اور ناجائز صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کے مقابلے میں ایک مکمل طور پر آئینی دفاع کا حصہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران غیر متزلزل طور پر فلسطینی قوم کے نصب العین کی حمایت جاری رکھے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے فلسطین کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں معصوم شہریوں کی اموات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے نام بڑا پیغام جاری کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم شہریوں کی اموات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق حماس اور اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوغان متحرک ہیں۔ ترک صدر اسرائیل اور فلسطینی صدروں سے رابطہ کیا اور کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا اور غزہ کی بندش کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ معصوم شہریوں کی اموات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رجب طیب اردوغان نے امیر قطر سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی رابطے جس میں فلسطین اسرائیل کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران اسرائیل کے متعدد علاقوں میں مجاہدین اور صہیونی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کے حملوں سے پریشان اسرائیلی فوج نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی شہروں میں راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے مکمل خاموشی اور جوابی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل میں حملے کے بعد اسرائیلی فوج کے میزائل اسٹاک میں کمی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج آئرن ڈوم سسٹم سے لیس کچھ یونٹس کو گولہ بارود فراہم نہیں کر رہی۔ اسرائیلی فوج کے پاس گائیڈڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی محدود تعداد میں ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کے قریب شہروں پر حماس کے راکٹ حملوں کا جواب نہ دے سکی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4000 ہو گئی، جبکہ 20 دیہات مکمل تباہ ہو گئے۔ افغانستان میں 4 روز قبل آنے والے زلزلے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ ہرات میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع زندہ جان میں 20 سے زائد دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں 2000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 35 ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ ابھی بھی مکانات کے ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان ملا جان سائق نے کہا ہے کہ 3 صوبوں میں زلزلے سے کافی نقصان ہوا۔ دوسری جانب چین نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $2 لاکھ کی رقم افغانستان کے حوالے کر دی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ روس متوقع۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ روس متوقع ہے۔ فلسطینی سفیر کے مطابق یہ دورہ کب ممکن ہے، اس حوالے سے کریملن کے سرکاری بیان کے منتظر ہیں۔ فلسطینی سفیر کا کہنا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ محمود عباس ماسکو آئیں گے۔ دونوں فریقین روزانہ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ میں بڑھتی فوجی کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔